بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، یا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس میں کسی ایسے حوالے کی وجہ سے شک کر لیا جائے، بلکہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی بڑا عالم، کوئی بڑے مفتی اور مجتہد بھی یوں کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی نبی آنے والے ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی غیر مستقل نبی آئے گا، تو وہ کہنے والا حکیم نور الدین اور محمد احسن امروہی کی طرح کافر ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بڑے مفتی صاحب ہیں یا بڑے عالم ہیں، اگر وہ اس عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اپنی کوئی رائے دے رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی ضرور آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، تو ہم بلا جھجک یا تو ان کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ وہ معذور ہیں، عقل ان کی چلی گئی ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یا یہ دیکھیں گے کہ اگر ان کی عقل صحیح سالم ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو کافر قرار دے دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، چاہے مقابل میں کہنے والے کوئی بھی ہوں۔ مقدمہ بہاولپور میں اسلام کے وکیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مرزائیوں کی طرف سے ایک وکیل تھا، ایک دفعہ اس نے کہا کہ فلاں بزرگ مرزا غلام احمد کو کافر نہیں کہتے۔ وکالت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی کر رہے تھے، اور ایک مرزائیت کی وکالت کرتے ہوئے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا تھا کہ فلاں بزرگ تو مرزا غلام احمد کو کافر نہیں کہتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ کہتے ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اس بات کی تکرار کی، بار بار اس بات کو دہراتا رہا کہ فلاں بزرگ تو مرزا غلام احمد کو کافر نہیں کہتے۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ اس بزرگ سے بہاولپور کے نواب کا روحانی تعلق تھا۔ مرزائی وکیل بار بار اس بات کو دہرا کر چاہتا تھا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے بارے میں کوئی سخت بات کہیں، پھر یہ نواب کے پاس پہنچے، اس سے مقدمے پر کوئی اثر پڑے، مقدمہ کمزور ہو جائے، یہ بتانا وہ چاہ رہا تھا، یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھ گئے، اس لیے اس نرمی سے کہتے رہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب اس نے بار بار اس بات کو دہرایا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور تن کر فرمایا، اللہ کی جہنم بہت وسیع ہے۔ اس میں ان بزرگ کا نام لے کر کہا کہ وہ بھی جا سکتا ہے۔ مرزا یہ بات سن کر بہت حیران ہو گیا، دیکھتا رہ گیا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند، صفحہ نمبر 215۔ تو اسی طرح مختلف مرزائی اور وہ لوگ جنہوں نے غلط طور پر اپنا نام رکھ لیا تھا اور نبوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تھا، غلط طریقے سے انہوں نے اس عقیدہ ختم نبوت کے خلاف پرچار کیا اور اس کے خلاف لوگوں کے سامنے بڑی عجیب عجیب باتیں پیش کی۔ ایک شخص نے اپنا نام لا رکھ لیا تھا، لا، اور نبوت کا دعوے دار بن کر اسی حدیث کو اپنی نبوت کا گواہ بنا لیا، لا نبی بعدی والی حدیث کو، اور کہنے لگا کہ اصل عبارت یوں ہے، لا نبی بعدی، بلکہ لا نبی بعدی، کہ لا جو میرا نام ہے، نبی بنے گا، بعدی میرے بعد، میرے بعد لا نام کا یہ آدمی نبی بنے گا۔ تو لا اپنا نام رکھ کر اس نے اس حدیث کے ساتھ مذاق کیا۔ ایک عورت نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ حدیث میں ہے لا نبی بعدی، اور میں تو عورت ہوں، لا نبی بعدی نہیں ہے، تو مرد نبی نہیں بن سکتے آپ علیہ السلام کے بعد، عورتیں نبی بن سکتی ہیں۔
تو ان لطیفوں کی وجہ سے ان مدعیان نبوت کا کفر اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک طرف تو نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسری طرف اسلام کے لیے جو احادیث اور قرآن شریف کی جو آیتیں آئیں ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، استہزاء کیا ہے، اور یہ منافقین کی عادت ہے۔ قرآن شریف کی آیتوں اور احادیث نبویہ کے ساتھ مذاق کرنا، اور منافقوں کا ٹھکانہ تو معلوم ہے ہی کہ دوزخ میں سب سے نیچے کا ٹھکانہ ان کا ہے، جسے سورہ نساء کی آیت میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بہرحال مختلف قسم کے دعوی پیش کرنے والے الگ الگ انداز سے استہزاء کیے ہیں، اور قرآن شریف اور احادیث کے ساتھ الگ الگ انداز سے انہوں نے مذاق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے، سارے امت مسلمہ کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔